جمعہ کے دن غسل کی فضیلت سے متعلق ہے۔ فضیلت کتنی ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ اگر آدمی اچھی طرح سے غسل کرے اور پھر صبح سویرے وقت سے پہلے جمعے کے لیے پہنچ جائے اور امام سے قریب بیٹھے، خطبے کو غور سے سنے، یہ ساری شرائط ہیں۔ ہر قدم کے اوپر 1 سال کا اجر ہے۔ اتنی بڑی فضیلت تو کسی اور کام کے لیے نہیں ملی۔ کل پرسوں میں نے روایت بیان کی کہ اگر کوئی آدمی پیدل حج کو جاتا ہے تو 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے، حرم کی نیکی 1 نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے۔ سواری پر جاتا ہے تو اس کے لیے 70 نیکیاں ہیں، اس کے اندر یہ قید نہیں ہے کہ حرم کی نیکیاں ہیں یا حرم کے علاوہ کی نیکیاں ہیں۔ لیکن جمعہ کی جو فضیلت بیان کی ہے چند شرائط کے ساتھ ہے، عبارت ذرا دیکھیں۔ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغتسل یوم الجمعہ، جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے، وغسل اچھی طرح سے غسل کرے، وبکر وابتکر اور صبح جائے، یعنی بہت صبح سویرے جائے۔ ما قبل والے جملے پر من اغتسل یوم الجمعہ نظر پڑ رہی ہے، اس کے بعد غسل برائے تاکید ہے۔ ایسے ہی بکر وابتکر، صبح جلدی جائے اور بہت جلدی جائے۔ ودنا، امام سے قریب بیٹھے، تو غسل بھی اچھی طرح سے کرے، نمبر 1۔ نمبر 2 صبح جلدی جائے، نمبر 3 امام سے قریب بیٹھے، نمبر 4 استماع، بہت غور سے خطبہ سنے، ادھر ادھر نہیں، کپڑے ٹھیک کرنے میں یا گاڑی کو جلانے میں یا کسی کام میں لگا، بالکل مکمل توجہ کے ساتھ، جس کو استماع کہتے ہیں، باب استعمال کے ساتھ، باب افتعال کے ساتھ۔ ورصدا، اور وہ چپ رہے، بالکل غور سے سنے بھی۔ بعض بات آدمی کام متوجہ ہوتے ہیں، لیکن خود ادھر ادھر کچھ زبان سے پڑھتا رہتا ہے، کچھ ذکر کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، نہیں، کچھ نہیں کرنا ہے۔ غور سے سننا بھی ہے، غور سے سننے کے ساتھ ساتھ میں خاموش بھی رہنا ہے۔ یہ 5-6 شرطیں ہیں، اور یہ ایک ہی جمعے کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کرتا رہے ایسا۔ کان لہو بکل خطوۃ یخطوھا، تو اس کے لیے ہر قدم کے عوض جس کو وہ رکھتا ہے، جس کو قدم بناتا ہے، وہ اجر و ثواب، 1 سال کا اجر۔ صیامھا و قیامھا، 1 سال کا اجر کس چیز کا؟ 1 سال کا اجر روزے کا۔ اچھا، 1 سال کا اجر روزے کا، روزہ رکھے وہ سال بھر ہر قدم پر، اور وہ قیامھا، اور سال بھر وہ قیام کرے، یعنی سونے سے پہلے نفلیں پڑھے۔ قیام اللیل، تراویح کے لیے بھی قیام اللیل کا اطلاق ہوتا ہے، اتنا بڑا اجر اس کے لیے ہے۔ تھوڑا سا حضرات محدثین ہی کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ یہاں کیا مراد ہے، غسلہ بھی اور غسلہ بھی، یا کسی روایت کے اندر غسلہ وغسلہ، اغتسل وغسلہ۔ ایک محدث کا نام نقل کیا حضرت وکیع، ان کی رائے تو یہ ہے کہ اچھی طرح سے غسل کرے اور غسل کرائے، گویا کہ جمعے کے دن جو غسل کرنا وہ رگڑ کر کے اچھی طرح سے غسل کرنا۔ اگر آدمی حالت جنابت میں ہوتا ہے تو ہر بال کے نیچے جنابت ہے، فلہذا اچھی طرح سے رگڑنا چاہیے، سر کو بھی اچھی طرح سے کھجلائے، پانی اندر تک پہنچے، جو میل کچل جڑوں میں ہے وہ نکل آئے، داڑھی ہے تو اس کو بغلوں کے اندر ہاتھ گھمائے، جو براجے میں ہیں ان تمام کو اچھی طرح سے دھلے۔
حضرت وکی کہتے ہیں اگرچہ ان کی بات کو لوگوں نے ترجیح نہیں دی ہے، لیکن قول یہ بھی ہے کہ بیوی کو بھی غسل کرائے، یعنی بیوی کے ساتھ میں جمع کرے۔ غسلہ کا ترجمہ غسل کرنا اور بہت جمع کرنا، اس کے بارے میں آتا ہے۔ غسلہ مبالغہ ہے، بہت غسل کرنا اور پھر جمع کرنا کثرت کے ساتھ، یہ بھی آتا ہے۔ اور اغتسلہ کے اندر بھی جمع کے معنی ہے، غسل کے معنی بھی ہے، تینوں غسلہ، اغتسلہ، غسل، ابتیال باب تفعیل اور ثلاثی مجرد۔ تو وہ مراد یہ لیتے ہیں کہ اپنے بیوی سے لے۔ اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کسی موقع پر استدلال کیا ہے، میں نے کسی موقع پر آپ کو ذکر نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ امام کو جو بھی خطبہ دینے والے ہیں یا کوئی بھی ہو جمعہ پڑھنے والے، اچھی طرح سے غسل کرے اور بالکل فریش ہو کر آئے۔ وہ تعبیر کرتے ہیں، ابھی آپ شادی شدہ نہیں ہیں، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، جب شادی شدہ ہو جائیں گے اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے زنا کے اندر، میں نہیں جانتا ہوں لیکن مطالعے کی روشنی بھی آپ کو بتلاتا ہوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیشہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ زنا حقیقی ہو، آنکھوں کا زنا ہو، زبان کا زنا ہو، کانوں کا زنا ہو، پاؤں کا زنا ہو، زنا سے متعلق جو بھی انسان حرکتیں کرتا ہے ان تمام اس کے متعلقات سے بھی اللہ ہم سب کی ہر وقت ہمیشہ آخری دم تک حفاظت فرمائے۔ آدمی کو تکبر، گھمنڈ یا فنا کوئی اللہ کی بات ناراض، کوئی غلط بات ایسی ہو جائے تو کیا پتا کیا کر بیٹھے انسان، اللہ حفاظ کرے۔ تو یہ حالت تھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو زنا کرتے ہیں اور زنا کے ذریعہ اس نے جو کچھ بھی لطف حاصل کیا ہے، اس کے نتیجے میں تھکان، کاہلی اور دل کے اندر کدورت، دل کے اندر سیاہی تو ہونا ہی ہونا ہے، طبیعت بجھی بجھی، اور وہی پھر سنت کے مطابق بھائی مشکات شریف میں یہ روایتیں بھی ہیں، نبی علیہ السلام نے یہ بھی ترغیب دی ہے کسی موقع پر، اور صاف ستھری روایت ہے، شاید میں نے کسی موقع پر ذکر بھی کیا آپ کے سامنے کہ آپ ایک بار تشریف لائے اور اشارہ کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کچھ خواتین بیٹھی بھی تھی، آپ نے ان کو کسی بہانے سے چلتا کر دیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ نے ان کے ساتھ خلوت کی اور غسل کر کے تھوڑی دیر کے بعد باہر آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، یعنی کوئی خاتون ان کو نظر آئی، فرمایا کوئی خاتون نظر آ جائے، کوئی لڑکی نظر آ جائے اور اس کے دل کے اندر میلان پیدا ہوا ہے کسی کو دیکھ کر کے، تو آدمی اپنے گھر چلا جائے اور فارغ ہو کر آ جائے، جو چیز وہاں ہے وہ چیز وہاں ہے، یہ الفاظ اس طرح کے بھی ہیں۔ تو یہ ترغیب اور تعلیم ہے، صحیح چیز کی تعلیم ہے۔ ہمارے یہاں اس کو برا سمجھتے ہیں، 2 سال کی شادی کو برا سمجھتے ہیں، 3 شادی کو برا سمجھتے ہیں، آدمی زنا کرتا رہے کوئی حرج نہیں، اور وہ اتنا معیوب نہیں ہے، اور شادی 2 یا 3 کر لے تو لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، یار بڑا عیاش معلوم ہوتا ہے، لوگ تبصرے کرتے ہیں، غلط ہے، یہ ہمارا نظریہ غلط ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کسی موقع پر کہ امام اگر اب جمعرات کو پہنچ جائے اور رات میں اپنی بیوی سے ملاقات کرے اور اچھی طرح سے ذہن اور طبیعت کے اندر جو انشاء ہو جاتا ہے، بیوی کا بھی انشاء، ادھر طبیعت اس کی بھی مطمئن، شوہر بھی بالکل مطمئن انشاء کے ساتھ، پھر اچھی طرح سے نہا لے، طبیعت بالکل ہلکی ہو جاتی ہے انسان کی۔ جیسے انسان کئی دنوں تک نہ نہایا ہو اور موقع نہیں ملا ہے، طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، پسینہ کتنی مرتبہ آیا خوش ہو گیا، آیا خوش ہو گیا ہے، کپڑے میلے ہو چکے، نہانے کا موقع نہیں مل رہا، یہ حالات ہے۔ اور پھر کبھی انسان نہاتا ہے اور گرم پانی سے اچھی طرح سے نہا لے صابن کے ساتھ میں، طبیعت بالکل ہلکی ہو جاتی ہے انسان کی، بالکل اس سے کہیں زیادہ اچھے طریقے پر انسان کی طبیعت کے اندر انشراح پیدا ہوتا ہے۔ اب خطبہ دے گا، خطبے کے اندر بھی انشراح ہے۔ یہ تو امام کی بات ہوئی ہے۔ حضرت وکی فرماتے ہیں کہ یہ ہر آدمی کے لیے ہے، اچھی طرح سے غسل کرے اور غسل کرائے بھی، اور پھر گھر کے ان حقوق العباد کو بھی ادا کر کے وہ آیا ہے، اور پھر پہلے پہنچے۔ عرب تو آج بھی اس پر عمل کرتے ہیں، پہلے پہنچتے ہیں، اور گاؤں دیہات کے اندر اور آج شہروں کے اندر بھی بعض لوگ ہیں جو جمعے کے دن صبح نہا دھو کر کے جلدی تیار ہو گئے اور اپنے اشراق پڑھ کے گھر میں کچھ تھوڑا آرام کر لیا، ناشتہ واشتہ جو کچھ بھی، اور پھر پہنچ گئے۔
اور وہاں پہنچ کر اپنا تلاوت میں یا تھوڑے آرام بھی کر سکتا آدمی، سستی اگر آ رہی ہے تو یہ کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ یہ عزم کریں کہ کم سے کم جمعے کے والے دن اگر ہو سکے اللہ توفیق مانگنے چاہیے کہ جمعے کی اذان اور ہمارے یہاں تو 15-20 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے، تو اذان ہونے سے پہلے کوشش کریں۔ اذان کب ہونے والی ہے صاحب؟ 12 پہ ہونے والی ہے، نہیں بلکہ 1 پہ ہونے والی ہے، 12:30 پر 35 پر جو بھی ہے، 5 منٹ پہلے پہنچ جائیں، یہ فضیلت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے روایت آ رہی ہے، آگے روایت یہ آ رہی ہے، اس کو میں پہلے عرض کر دوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن جب آدمی پہلے پہنچتا ہے اور لمحہ اول کے اندر پہنچے، پہلے وقت ساعت اولا کے اندر پہنچے، تو اللہ رب العالمین ایک اونٹ بدنا کہتے ہیں، بدناتن کا اطلاق تو گائے پر بھی 7 حصے والا جانور، گائے ہو، بھینس ہو اور جو بھی اونٹ وغیرہ ہے، لیکن وہاں اونٹ مراد ہے اس لیے کہ لفظ بقرۃ آگے آ رہا ہے اس کے مقابلے میں، تو اللہ رب العالمین فرشتے کو مقرر کرتے ہیں، وہ فرشتہ اس کے لیے ایک اونٹ کے برابر، اونٹ کو قربانی کرنے کا یا اونٹ کے برابر صدقہ کرنے کا، تقرب الی اللہ، قربت حاصل کرنے کا جو بھی ذریعہ ہو، اتنا بڑا صدقہ خیرات کر کے وہ اس کے لیے نامہ اعمال اس کے رجسٹر میں لکھ دیتے ہیں۔ ساعت ثانیہ میں کوئی آتا ہے تو اس کے لیے ایک گائے، خود صدقہ، خود قربانی یا اس کے برابر، اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے تو اس کے لیے پھر ایک بکری، اس کے بعد آتا ہے تو بعض روایتوں میں ہے کہ بطخ کے برابر، یہاں تو بطخ کا ذکر نہیں، مرغی کا ذکر ہے، دجاجتن کا، اس کے برابر اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کی 4 اور 5 سال کے اندر پھر آتا ہے تو اس کے لیے بعض روایتوں میں چڑیا کا بھی ذکر آیا ہے کہ چڑیا کے بقدر صدقہ کیا اس نے، لیکن اس کا ذکر یہاں نہیں ہے، نسائی شریف وغیرہ میں ہے۔ یہاں یہ ہے کہ اس کے بعد اگر جو آتا ہے اس کے لیے انڈے کے برابر لکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ امام کے آنے سے پہلے اس کے لیے کچھ نہ کچھ فضیلت لکھی جاتی ہے، اور جیسے ہی امام نکلا خطبے کے لیے کھڑا ہوا ممبر پر چڑھنے کے لیے، بس وہ فرشتے جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ فوراً دفتر کو بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی ذکر اللہ کو، خطبے کو سننے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اب جن کا جو ثواب لکھنا تھا لکھ دیا، اب اس کے بعد بھیڑ جو ہمارے آباد میں آتی ہے خطبہ شروع ہونے کے بعد میں، ایک جو ریلا آتا ہے بڑی بھیڑ وہ بعد میں، تو بس ان کو جمعہ تو ہو گیا ان کا، لیکن فضیلت اور ثواب نہیں ملتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساعت اولا، ساعت ثانیہ، ساعت ثالثہ، اس سے کیا مراد ہے؟ تو بعض نے تو فرمایا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ ساعت اولا اور ثانیہ ثالثہ یہ زوال کے فوراً بعد اور فٹافٹ ہے، یہ ساعت بہت تھوڑی دیر کی ہے۔ نبی علیہ السلام والسلام زوال کے فوراً بعد میں، زوال کا ٹائم ختم ہوا فوراً بعد میں ممبر پر، تو جیسے زوال کا ٹائم ختم ہوتا ہے اس کے بعد میں ساعت اولا، جیسے ایک لوگ آئے، ایک داخل ہوا، ادھر سے آیا، بس وہ ساعت اولا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ زوال کے بعد ہے اور فٹافٹ ہے، کے بعد دیکھ رہے وہ گھڑیاں ہیں، فرشتے فٹافٹ تیزی کے ساتھ لکھتے ہیں۔ ہمارے احناف یہ فرماتے ہیں کہ وہ ساعت اولا ثانیہ وہ شروع ہی سے لکھی جاتی ہے، یعنی وہ جمعے کا جو آغاز ہوتا ہے صبح سویرے سے ہی وہ اچھی گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہاں البتہ وہ فرشتے جو لکھنے والے ہیں وہ اذان ہونے کے بعد سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، زوال کے بعد سے، لیکن وہ جو قیمتی گھڑیاں ہیں وہ صبح سے شروع ہو جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی دعا بھی مانگی ہے کہ اللہ میری امت کے لیے فی بکورہا، یعنی برکت کی دعا مانگی ہے، اللہ میری امت کے لیے برکت عطا فرما دے صبح سویرے کے وقت میں، تو آپ نے صبح کے وقت کے لیے برکت بھی مانگی ہے، وہ گھڑیاں صبح سے شروع ہو جاتی ہیں۔ بہرحال بڑی فضیلت ہے، ہم اور آپ یہ تو عمل کر سکتے ہیں، اسی نیت کے ساتھ سنیں کہ جمعے والے دن ایسا نہ ہو کہ ساتھ جمعے کی اذان ہوگی خطبہ جا کر سننا، کبھی اتفاق ہو جائے وہ الگ مسئلہ ہے، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، وہ ٹھیک ہے، تھکان ہے یا کوئی اور وجہ ہے، نیند آ گئی فلاں، لیکن جان بوجھ کر کے ایسا نہ کرے آدمی، یہ کوشش کرے کہ جمعے کے دن تھوڑا پہلے پہنچے تاکہ ان تمام فضیلتوں کو ہم حاصل کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم براہ راست
اقوال رسول اور ملفوظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور تواتر کے ساتھ، بالکل تسلسل کے ساتھ میں، کوئی ایک کڑی بھی غائب نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے، اور اس کو ہم سن رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔